مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے صبر اور شکر، اور اس موضوع کا تعلق سبھی سے ہے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی۔ اصل میں وہ جو مقامات سلوک کی بات آئی تھی اور ہم نے عرض کیا تھا کہ 10 مقامات ہوتے ہیں اور ہمارے حضرت ان کو روزانہ ایک کو بیان کیا کرتے تھے۔ ہم نے 2 2 3 3 کر کے 5 6 تو بیان کر دیے، 2 کو آج لے رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ایک دن اور عطا فرما دیا، دعا تو کر رہے ہیں لیکن اندر سے کچھ اور بات ہے۔ ویسے کوئی بری بات نہیں ہے یہ بھی، آدمی اگر یہ چاہ رہا ہے کہ عید ہو جائے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ جس آدمی نے 29 روزے رکھے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک اور روزہ رکھنے سے کترا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فطری بات ہے، اور عید کی بھی ایک خوشی ہے اور عید بھی ایک عبادت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اگر رمضان کا ایک دن اور عطا فرمایا تو کوئی اور ضروری 2 3 موضوعات تھے ذہن میں جو ہم نے لکھے تھے، اس میں سے کسی پر بات ہوگی۔ صبر کا جہاں تک معاملہ ہے، صبر اور شکر یہ دونوں ایمان والوں کی مشہور صفات ہیں، اور صحیح بات یہ ہے اگر دیکھا جائے دلائل شرعیہ کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صبر اور شکر کی صفت حاصل کیے بغیر کامل مومن بننا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ صابر بھی ہوں اور شاکر بھی ہوں۔ عقلی طور پر اس کی وجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی بڑی ذمہ داری یا بڑا بوجھ ہے، بلکہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ انسان دنیا میں رہتا ہے اور اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ان خواہشات کا پورا کرنا یا پورا ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ جملہ کہ یہ دنیا اللہ کی دنیا ہے، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو اب جب یہ اصول ہے تو
تو انسان کی مرضی کبھی پوری ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ اگر مرضی پوری ہو جائے، اس کی تمنا پوری ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا کام کریں، اس کو نعمت دیں۔ اور اگر اس کی مرضی نہ پوری ہو، اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس کی خواہش کے خلاف کوئی کام ہو جائے، تو بھی انسان کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ وہ صبر کرے۔ عقلی بات اگر ہو رہی ہے تو پھر یوں بھی سمجھ لیجیے آگے کہ اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ بھائی انسان صبر نہیں کرے گا تو کیا کر لے گا؟ کیا تقدیر کو بدل دے گا؟ تقدیر کو تو نہیں بدل سکتا نا، جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہی ہوگا۔ تو اب اگر صبر نہ کریں تو اپنے لیے مصیبت بڑھانا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آسانی اس میں ہے کہ صبر کریں۔ ہم لوگ صبر کو مشکل سمجھتے ہیں، لیکن آپ عقل سے غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ صبر کرنا اپنے آپ کو آسانی میں لانا ہے۔ مجھے شعر یاد آیا عربی کا، مضمون تو الگ ہے لیکن اس سے بھی وہی مضمون نکلتا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ وَلَمَّا رَأَيْتُ الشَّيْبَ لَاحَ بَيَاضُهُ بِمَفْرَقِ رَأْسِي قُلْتُ لِلشَّيْبِ مَرْحَبًا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے سر میں سفیدی آنی شروع ہو گئی، بال سفید ہونے لگے، تو میں نے اس سفیدی کو، اس بڑھاپے کو کہا کہ آ جا بھائی، مرحبا، استقبال کیا۔ عام طور سے لوگ استقبال نہیں کرنا چاہتے۔ جب بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہر آدمی کا ایک ہی تبصرہ ہوتا ہے کہ یہ تو نزلے کی وجہ سے جلدی ہو گئے بال سفید، میری عمر زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر کوشش کرتا ہے آدمی بالوں کو کالا کرنے کی اور جوان نظر آنے کی۔ خیر، شریعت کی حدود میں رہ کر یہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ اور ہماری ماں بہنوں کو تو اس کی زیادہ ہی فکر ہوتی ہے، ان کو تو بڑھاپے میں بھی اگر کوئی جوان کہہ دے تو بڑے خوش ہو جائیں گے۔ مرد تو ادھیڑ عمر کے بعد اپنی عمر زیادہ بتاتے ہیں۔ 50 سال کے بعد مرد لوگ جو ہیں اپنی عمر بڑھا کر بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، لیکن عورتیں تو شاید 80 سال میں بھی اپنے آپ کو 85 سال کا بتانا چاہتی ہیں۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جب وہ آیا، بڑھاپا آیا، سفیدی آئی، تو میں نے استقبال کیا۔ وَلَوْ خِفْتُ أَنِّي إِن كَفَفْتُ تَحِيَّتِي تَنَكَّبَ عَنِّي رُمْتُ أَن يَتَنَكَّبَ۔ اور اگر مجھے، وہ کہہ رہا ہے، اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں اس کا استقبال نہ کروں تو یہ چلا جائے گا، تو پھر میں بھیجنے کی کوشش کرتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ بڑھاپا جو آیا ہے، اگر میں اس کا استقبال نہ کروں تو یہ واپس چلا جائے گا ناراض ہو کے کہ صاحب یہ تو میرا استقبال نہیں کرتا۔ اگر ایسی امید ہوتی تو میں یہی کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو میرے استقبال کرنے نہ کرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ إِذَا مَا حَلَّ كُرْهٌ، یہ ہے اس کا اصل شعر جو سنانا ہے، اور بہت اچھا شعر ہے۔ وَلَٰكِنْ إِذَا مَا حَلَّ كُرْهٌ فَسَامَحَتْ بِهِ النَّفْسُ یومن کان للکرہ اذہبا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی مرضی کے خلاف چیز پیش آ جائے، جب کوئی ناگوار چیز پیش آ جائے اور دل اس کو گوارا کر لے، تو یہ پریشانی کو دور کرنے والی بات ہوتی ہے۔ کوئی چیز پیش آ گئی، اب آپ گوارا نہ کریں، مصیبت کا اظہار کریں، پریشانی کا اظہار کریں، تو پریشانی گھٹے گی یا بڑھے گی؟ بڑھے گی۔ اور اگر آدمی صبر سے کام لے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے، تو آسان ہو جائے گا اس کو برداشت کرنا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں صبر کے سلسلے میں بے شمار ارشادات فرمائے۔
جو آیت ہم نے پڑھی ہے ابھی، مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مسلمانوں کو مشکلات کے حل کی کنجی دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اے ایمان والو، مدد مانگو، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یعنی آدمی کو کوئی پریشانی پیش آئے تو ایک کام تو اس کو یہ کرنا ہے کہ اس پر صبر کرے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نماز پڑھے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لے، اللہ سے دعا کرے، جس کا جی چاہے تجربہ کر لے، مصیبت ہلکی ہو جائے گی۔ ہم لوگ یہ کرتے نہیں ہیں، اصل میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، ورنہ ہمارے اکابر تو یہ کرتے تھے۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اپنے واقعات خود بھی لکھے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو امیر تبلیغ تھے، ان کا انتقال ہوا پاکستان میں، اور ان کا رشتہ آپ جانتے ہی ہوں گے، شیخ الحدیث صاحب سے ان کا رشتہ یہ تھا، سگے چچا زاد بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے، 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے ہوا تھا۔ ایک بیٹی کا نکاح ہوا، پھر انتقال ہو گیا، دوسری کا نکاح ہوا، وہ بیوہ ہوئی، اور شاگرد بھی تھے، تربیت یافتہ بھی تھے، اولاد کی طرح تھے مولانا یوسف صاحب۔ ان کا انتقال ہو گیا 50 سال سے بھی کم عمر میں۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی کیا کرتا ہے، شیخ الحدیث نے کیا کیا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے آ کے طلحہ نے بتایا، حضرت مولانا طلحہ صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں، کہ فلاں جگہ فون آیا ہے کہ ماموں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے اٹھا اور مسجد میں جا کے میں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ عصر سے پہلے کا وقت تھا، جب تک وقت رہا میں نماز پڑھتا رہا، پھر نماز کا وقت آ گیا۔ نماز کے بعد میں نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی، اور گھر آ کر میں گھر آیا تو راستے میں سڑکوں پر بھیڑ لگ چکی تھی، انتقال کا پتہ چل گیا تو لوگ جمع ہو رہے تھے۔ تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ کا حادثے کا پتہ چل گیا ہوگا، تم اپنے کام میں لگ جاؤ۔ کام کیا تھا؟ کوئی تسبیح لے کر بیٹھ جائے، کوئی تلاوت کرنا شروع کر دے، گھر والوں کا کام تھا۔ اور شیخ نے لکھا ہے کہ میں وہاں مجمع پڑھتا رہا، اور میں اپنا پڑھتا رہا، اور مغرب کے بعد بھی میں نماز پڑھتا رہا۔ تو لکھا یہ ہے کہ ایسے موقع پر عام لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوگا، یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف آسانی سے متوجہ ہوتا ہے، تو آدمی اپنے لیے بھی اور جانے والے کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا رہے، ایصال ثواب کرتا رہے، یہ اچھا کام ہے۔ تو یہ تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی بات پیش آئے، کوئی بھی مشکل پیش آئے، تو ایک تو یہ کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ راضی کرے، اس کا نام صبر ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھے، تو انشاءاللہ وہ مصیبت جو ہے آسان ہو جائے گی۔ حدیث میں صبر کے سلسلے میں عجیب عجیب باتیں بیان کی گئی ہیں، اور صبر کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ آپ حضرات نے شاید پڑھا اور سنا ہوگا کہ صبر کے معنی ہے رکنا، کسی چیز سے رکنا۔ تو اب رکنا اور جمنا یہ معنی ہے صبر کے۔ اس کا تعلق 3 موضوعات سے ہوتا ہے: صبر علی الطاعات، صبر علی المصائب، اور صبر عن المعاصی۔ یہ صبر کے 3 معاملات ہیں، اور تینوں مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صبر کا جو مشہور مفہوم ہم لوگ جانتے ہیں عام طور پر، وہ تو ہے مصیبت پہ صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو اس پر آدمی جزا فضا نہ کرے، ناشکری نہ کرے، گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کرے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، یہ صبر ہے۔ یہ صبر کا وہ معنی ہے جو ہر آدمی جانتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں صبر کے 2 معنی اور ہیں۔ ایک یہ کہ صبر علی الطاعہ،
عبادات پر، طاعتوں پر صبر، یعنی عبادتوں پر جمنا۔ آدمی کا جی نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جی نہیں چاہ رہا ہے وضو کرنے کو، مگر اس نے وضو کر لیا۔ جی نہیں چاہ رہا ہے تلاوت کرنے کو، مگر وہ ارادہ کر کے بیٹھ گیا۔ اپنے آپ کو روکنا طاعت پر، جمانا طاعت پر۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عبادتوں کے سلسلے میں جو ہم لوگوں کا ایک عام مرض ہے، جو پریشانی ہے ہماری کہ جی نہیں لگتا، وہ شروع کرنے سے پہلے کا قصہ ہے۔ یاد رکھیں، آپ کوشش کر کے شروع کر دیں، شروع کرنے کے بعد شکایت نہیں ہوگی کہ جی نہیں لگا۔ بہت سے لوگ قرآن شریف نہیں پڑھتے، پڑھنے سے پہلے کی بات ہے کہ جی نہیں چاہتا، شروع کر دو، کسی طرح سے شروع کر دو، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا کے کام بھی تو اس طرح کرتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ضروری کام ہیں جن کے کرنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، مگر ہم ضروری سمجھتے ہیں تو شروع کر دیتے ہیں، پھر پورا بھی ہو جاتا ہے۔ تو عبادتوں کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ اصل میں کیا ہے، شیطان انسان کو عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے عبادت شروع کرنے سے پہلے آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ جی نہیں چاہ رہا، بڑا مشکل ہے، بڑا بھاری ہے، چونکہ وہ لگا ہوا ہے ساتھ میں۔ لیکن جب آدمی نے اس کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ میں تو عبادت کروں گا، تو اب شیطان کیا کر لے گا؟ جب شروع کر دی تو بات ختم ہو گئی، تو اب جی لگ جائے گا۔ اگرچہ وہ وسوسے ڈالنے کا کام اب بھی کرے گا، مگر وہ تو ایسا ہے جیسے کوئی دور سے چھینٹے مار رہا، اب اس کے بس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ یہ وسوسے جو ہیں، ان سے عام آدمی بہت پریشان ہوتا ہے۔ روزانہ پوچھنے والے 2-4 لوگ اس کو ضرور پوچھتے ہیں۔ تو آپ سب یاد رکھیں کہ اللہ والے یا علماء اور محققین وسوسوں سے بالکل پریشان نہیں ہوتے۔ دل میں خیالات آتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کا استقبال نہ کریں، بس۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ مہمان کیا اگر آپ استقبال کریں تبھی تو وہ رکتا ہے، اور اگر مہمان سے منہ موڑ لیں آپ تو فوراً چلا جائے گا۔ تو یہ بھی مہمان ہے، بن بلائے مہمان۔ جو دل کے اندر وسوسے آتے ہیں، یہ بن بلائے مہمان ہیں۔ آپ ان پر دھیان نہ دیں تو چلے جائیں گے۔ اگر آپ اس چکر میں رہیں گے کہ اس کو دور کروں، کیسے کروں، ہٹاؤں بٹھاؤں، تو وہ تو رکا رہے گا کہ میرا استقبال ہو رہا ہے۔ تو شروع کرنے کے بعد، عبادت شروع کرنے کے بعد تو وسوسے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا شیطان۔ شروع کرنے سے پہلے وہ روکتا ہے۔ تو آدمی قوت ارادی کو کام میں لائے، اپنے اللہ سے توفیق مانگے اور عبادت شروع کر دے، پھر ٹھیک ہو جائے گا کام۔ یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ اس کی ایک مثال حدیث میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور درجوں کو بلند کرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا بالکل یا رسول اللہ، بتائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نمبر 1، اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشکلات کے باوجود وضو کو کامل کرنا، یہ ہے وہ صبر علی الطاعہ۔ مشکلات کا مطلب یہ ہے کہ مثلا سردی کا موسم ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، بالکل جی نہیں چاہتا ہاتھ لگانے کو، تو اب جن لوگوں کو مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا۔ جو ایمان سے محروم ہے ایک طبقہ، اس کے لیے تو بہت آسان بات ہے کہ ان کو نہ وضو کرنا ہے، نہ ہی اللہ کے فضل سے غسل کرنا ہے۔ ایک طبقہ ہے، ایک بڑی تعداد ہے۔ ہندوستان میں یہ بات ذرا کم سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ ہمارے ہندو بھائی جو ہیں وہ غسل کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، روزانہ نہاتے ہیں، لیکن انگریزوں میں ایک بڑی تعداد ہے جس کے بارے میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ ہفتوں یا مہینوں غسل نہیں کرتے، اور ایسے بھی ان کے یہاں واقعات ہوتے ہیں، جی بھی نہیں چاہتا کہنے کو، روزے میں متلی آئے گی، کہ صبح کو اگر
سو کر اٹھنے میں دیر ہو گئی اور ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا تو ٹائم کی پابندی تو ان کے یہاں مثالی ہے، تو اب منہ دھونے کی زحمت بھی گوارا نہیں کریں گے، بلکہ آنکھوں کو انگلیوں سے صاف کیا اور جلدی سے اپنا تیار ہو کے نکل گئے، پاؤڈر ووڈر لگا لیں گے اوپر سے۔ تو ایسے لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سردی ہو یا کچھ ہو، جب پانی کو ہاتھ، اور آج کل تو اللہ بھلا کرے ٹیشو کا یہ ایسی چیز ایجاد ہو گئی ہے کہ غسل کا بھی بدل ہو جائے گا، کیا ضرورت پڑی ہے۔ تو اب جو آدمی وضو کرنا چاہتا ہے اور سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تو یہ ہے وہ ناگواری کے باوجود وضو مکمل کرنا۔ یا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ گرم پانی ہوتا ہے، اتفاق سے گرمی کے موسم میں بعض شہروں میں بہت گرمی ہوتی ہے، دلی میں آپ چلے جائیں تو ٹینک کا پانی اتنا گرم ہوگا کہ جیسے آپ اس میں چائے کی پتی ڈال دیں، بہت سے گھروں میں وضو کرنا مشکل، ہاتھ لگانا مشکل۔ تو اب ایسی جگہ پر آدمی صحیح سے وضو کر لے، پورا وضو کر لے، یہ اجر کی بات ہے۔ تو یہ صبر ہے، وہ یہ مثال ہے میں دینا چاہتا تھا، صبر علی الطاعہ، عبادت پر صبر۔ حدیث کا بقیہ حصہ ہے وَكَثْرَةُ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، جن چیزوں سے اللہ درجے بلند کرتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو ہے وضو مکمل کرنا ناگواری کے باوجود، دوسرے مسجد کی طرف کثرت سے قدم رکھنا، اور وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یعنی انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظہر پڑھ کے بس عصر تک مسجد میں بیٹھا رہے، بلکہ ذہن میں اس کے انتظار ہو کہ کب نماز کا وقت آئے اور میں مسجد جاؤں، غافل نہ ہو۔ ایک حدیث میں صبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ اذا جمع اللہ الخلائق یوم القیامہ، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کو جمع کریں گے تو نادا منادن، پکارنے والا پکارے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، این اہل الفضل، فضیلت والے کہاں ہیں، فضل والے کہاں ہیں، یہ اعلان ہوگا۔ فیقوم الناس، تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، وہم یسیر، اور وہ تھوڑے سے ہوں گے، فینطلقون الی الجنۃ سراعا، تو وہ تیزی سے جنت کی طرف چلیں گے، دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ فتلقاہم الملائکہ، وہاں ملائکہ سے ملاقات ہوگی راستے میں۔ فیقولون، تو ملائکہ ان سے کہیں گے، انا رأیناکم سراعا الی الجنۃ فمن انتم، ہم تمہیں جنت کی طرف بڑی تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو، تعارف تو کراؤ ذرا، کون حضرات ہیں آپ کہ بہت تیزی کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے نحن اہل الفضل، ہم فضل والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے وما فضلکم، تمہارا فضل کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر، تو وہ جواب دیں گے کنا اذا ظلمنا صبرنا، ہمارا حال یہ تھا دنیا میں، ہمارا مزاج یہ تھا کہ جب ہم پر ظلم ہوتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، وَإِذَا أُسِيءَ إِلَيْنَا عَفَوْنَا، اور جب ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تھا تو ہم معاف کر دیا کرتے تھے، وَإِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلُمْنَا، اور جب کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کرتا تھا تو ہم بردباری کا معاملہ کرتے تھے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ تین صفات جو بیان کی گئی ہیں کہ کنا اذا ظلمنا صبرنا، ہم پر جب ظلم ہوتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور جب ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تھا ہم معاف کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے، آپ نے ہمیشہ صبر کیا، آسان نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا خلاصہ آپ ہی کے الفاظ میں یہ ہے کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کی راہ میں اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں جتنی کسی کو نہیں دی گئی، یہ حضور فرماتے ہیں۔ بھائی آج ہی تو یہ ساری امت حضور کی عاشق ہے یا صحابہ عاشق ہوئے، لیکن ایمان لانے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، کفار سے جب واسطہ تھا تو ظلم کی انتہا ہوئی ہے حضور علیہ السلام پر،
مگر آپ نے ہمیشہ صبر کیا. اور صبر کا عالم یہ ہے کہ مکے کی زندگی میں تو آپ کو جواب دینے کا حکم تھا ہی نہیں، جہاد مشروع ہی نہیں ہوا تھا. لیکن جب مدینے کی زندگی میں جا کر جہاد آ بھی گیا اور عین میدان جہاد ہے اور آپ میدان احد میں زخمی ہو رہے ہیں، اس وقت بھی آپ صبر کر رہے ہیں. اپنی ذات کے مسئلے میں اس وقت بھی صبر ہے. جو جہاد ہے وہ تو دین کے لیے ہے، لیکن اپنی ذات کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہی فرما رہے ہیں کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجیے، یہ جانتے نہیں ہیں. یہ صبر جو ہے صحابہ کرام کی زندگیوں میں، اکابر امت کی زندگیوں میں اتنا زیادہ نظر آتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بلند درجات زیادہ تر صبر کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں، صبر جو ہے انسان کے درجے کو بلند کرتا ہے، انسان کو عزت دلاتا ہے. ہم لوگ تو ذرا جلد بازی کر جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں اور کوشش کر کے اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں. کوششوں سے عزت نہیں بنا کرتی. عزت تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. مصیبتوں پر اور ظلم پر جو آدمی صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ خود ظلم کرنے والا بھی بعد میں شرمندہ ہوتا ہے. ہمارے اکابر میں اس کے بہت نمونے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام تحریک آزادی کے سلسلے میں، جن لوگوں کو تاریخ معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ عجیب عجیب قسم کے سلوک ہوئے. جوتے برسائے گئے مسلمانوں کی طرف سے. ایک موقع ایسا آیا کہ حملہ کر دیا گیا. ایک آدمی نے پگڑی اتار کر اس کو جوتوں سے روندا توہین کرنے کے لیے. پتھر آ رہے ہیں اور جو ساتھ میں لوگ ہیں وہ آڑ کر رہے ہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ چوٹ مت کھائیے، حسین احمد کا سر آپ کے سروں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. ایسا سلوک ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے، کھلے طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ تہجد کے وقت میں رو رو کر اللہ سے ان ظالموں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، ایسا ایک بار نہیں ہوا ہے، بار بار ہوا. بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت بد دعا کر دیں، کہ نہیں بد دعا نہیں کروں گا، یہ جانتے نہیں، ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا. حالانکہ اللہ کی طرف سے انتقام لیا گیا لوگوں سے. جس آدمی نے پگڑی کی توہین کی تھی اس کو کس طریقے سے اس کی موت آئی، شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا اور بہت برے حال میں وہ مرا. بڑا کوئی آدمی تھا، کسی نے توہین کی تھی، اس کا جوان بیٹا اچانک مرا. یہ اللہ کی طرف سے انتقام کے واقعات تو ہوئے، مگر حضرت نے انتقام لینا دور کی بات ہے، ہمیشہ یہ گواہ موجود تھے اس کے، جو لوگ دیکھتے تھے کہ تہجد میں رو رو کے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کے لیے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بڑے لیڈر تھے جو حضرت کے مخالف تھے، مگر انہوں نے کبھی حضرت کو دیکھا نہیں تھا، پہچانتے نہیں تھے. وہ سفر کر رہے تھے اور حضرت بھی اسی ٹرین میں تھے. تو وہاں وہ مشہور واقعہ پیش آیا جو آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ایک جوان جو ہمارے ماحول کا بھی نہیں تھا، دوسری لائن کا آدمی تھا، وہ ٹوائلٹ کے لیے گیا اور فوراً واپس آ گیا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سامنے ہی بیٹھے تھے. وہ سمجھ گئے کہ شاید ٹوائلٹ گندا ہے تو یہ جوان جو ہے واپس آ گیا. تو حضرت نے یہ کیا کہ ایک آدھ منٹ کے بعد اٹھے اور سگریٹ کی ڈبی، ماچس کے کور، کیس، یہ 2-3 چیزیں وہاں پڑی ہوئی تھی وہ اٹھائی. اس زمانے میں ٹیشو وغیرہ تو عام طور پہ ایسا نہیں تھا. تو حضرت نے وہ چیزیں لی اور وہاں گئے اور جا کے ٹوائلٹ کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور پھر ہاتھ دھو کے واپس آ گئے. اور پھر اس سے یہ کہا کہ شاید آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت تھی اور گندا رہا ہوگا، لیکن میں نے دیکھا ہے اب صاف ہے. یہ نہیں کہا کہ میں صاف کر کے آیا ہوں، بلکہ میں دیکھ چکا ہوں صاف ہے، آپ جا سکتے ہیں. وہ نوجوان چلا گیا.
یہ جو لیڈر صاحب تھے یہ بھی وہی تھے جو مخالف تھے، وہ دیکھ رہے تھے یہ منظر، وہ سمجھ گئے کہ اس شخص نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے پوچھا کسی سے کہ بھئی یہ مولانا کون ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ مولانا حسین احمد مدنی ہے۔ تو بس ان کی تو حالت خراب ہو گئی، فوراً وہ قدموں میں پڑ گئے حضرت کے۔ حضرت نے کہا بھئی کیا بات ہوئی، کون ہیں آپ، کیا کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے پہلے مجھے معاف کیجئے پھر میں بتاؤں گا۔ معافی تو وہاں بہت آسان تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں آپ کا سخت مخالف ہوں، میں آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا اور برا بھلا کہا کرتا تھا، مگر میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اور آج میں نے دیکھا ہے تو اس کردار کے ساتھ دیکھا ہے کہ آپ نے ایک اجنبی نوجوان کے لیے جو پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں، اس کے لیے آپ بیت الخلا صاف کر کے آئے ہیں۔ یہ حضور والا کردار، نبوی کردار آپ کا دیکھ کر میری سمجھ میں آ گیا کہ میں غلطی پر تھا۔ تو اذا ظلمنا صبرنا، وہ جو دوڑ دوڑ کے جنت میں جا رہے ہوں گے، ظاہر ہے دنیا میں یہ کام کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، وہ تھوڑے ہوں گے، اور فرشتے ان سے کہیں گے بھائی کون ہو، اتنا تمہیں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ملا ہوا ہے جنت کا، تیزی سے جا رہے ہو، کون ہو یہ تو بتا دو۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں، ہم فضل والے ہیں، ہمارا حال یہ تھا کہ ہم پہ ظلم ہوتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، ہمارے ساتھ برائی کوئی کرتا تھا تو ہم معاف کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا تھا تو ہم حلم سے اور بردباری سے کام لیتے تھے۔ فرشتے کہیں گے جاؤ بھائی جاؤ، ادخلوا الجنہ فنعم اجر العاملین۔ اس کے بعد پھر اعلان ہوگا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کی صفات کئی ایک بیان کی گئی ہیں فضل والے۔ اب پھر اعلان ہوگا اَیْنَ اہل الصبر، صبر والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، جیسے اعلان ہوتا ہے نا کہ بھائی فلاں جگہ جانے والی جماعت، فلاں جگہ کی جماعت رک جاؤ، تو وہاں جنت میں بھیجنے کے لیے اعلان ہوگا کہ صاحب فلاں عمل کرنے والے کہاں ہیں، وہ آ جائیں۔ اَیْنَ اہل الصبر فَيَتَقَدَّمُ نَاسٌ وَهُمْ يَسِيرٌ، تو کچھ لوگ بڑھیں گے اور وہ بھی تھوڑے ہوں گے۔ فَيَنطَلِقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ سِرَاعًا، تیزی سے جنت کی طرف چلیں گے۔ فَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر ملائکہ ان سے ملیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم تمہیں جنت کی طرف دوڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کس چیز پہ تم صبر کرتے تھے؟ وما صبرکم، تو وہ کہیں گے کنا نصبر علی طاعت اللہ وکنا نصبر عن معاصی اللہ، ہم اللہ کی عبادت پر صبر کرتے تھے، اللہ کی عبادت پر جمتے تھے اور اللہ کی نافرمانیوں سے صبر کرتے تھے۔ یہ ہے وہ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر کرنا۔ یہ بھی تو بہت بڑا صبر ہے، آدمی کے سامنے گناہ کرنے کا موقع ہے اور پھر وہ گناہ سے بچ رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ معاملہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے وہ حدیث پڑھی اور سنی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا ہے جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، جنگل میں تھے اور غار میں پھنس گئے تھے، اور اس کے اوپر ایک پتھر آ کر گر گیا تھا جس نے بند کر دیا تھا۔ تو آپس میں مشورہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی عمل کا واسطہ دے کر دعا کی جائے۔ تو ایک نے واسطہ دیا تھا اپنے ماں باپ کی خدمت کا، ایک نے واسطہ دیا تھا کہ مزدور کی مزدوری فوراً نہیں لے کر گیا تھا تو تجارت میں لگا دی تھی اور مال زیادہ ہو گیا تھا پھر اس کو دے دیا تھا۔ ایک نے اس عمل کا واسطہ دیا تھا کہ اس نے گناہ کے لیے کسی کو تیار کیا تھا، کسی عورت کو، اور پیسے دینا طے کیا تھا، اور اس کے بعد جب عین وقت آیا گناہ کرنے کا تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت کانپ رہی ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں پہلی بار گناہ کر رہی ہوں، تو اللہ سے ڈر۔ تو اس پر اللہ کا ڈر غالب آ گیا اور اس نے چھوڑ دیا گناہ کو۔ یہ جو صبر عن المعصیت ہے کہ آدمی کو گناہ کا موقع ملے اور پھر وہ گناہ نہ کرے۔ سامنے اجنبی عورتیں ہیں، خوبصورت عورتیں ہیں، اور آدمی اپنی نگاہ نہ اٹھائے، نگاہ نیچی رکھے،
یہ ہے معصیت سے صبر، گناہ سے صبر۔ گناہ کرنے کا موقع ہے اور آدمی گناہ سے بچ رہا ہے، آدمی کے پاس حرام کا پیسہ کمانے کا موقع ہے اور آدمی اپنے آپ کو اس سے بچا رہا ہے، یہ ہے گناہ سے صبر۔ بے شمار اس کی مثالیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی طاعتوں پر صبر کرتے تھے اور اللہ کی معصیت سے رکتے تھے، تو فرشتے کہیں گے کہ صاحب جاؤ جنت میں جاؤ، جنت جو ہے عمل کرنے والوں کا بہترین بدلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عجیب جملہ فرمایا ہے، عجیب ہے آیت، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بھرپور دیا جائے گا بے حساب۔ عجیب بات ہے، کیسا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جو خاص طور سے اہل دین کے سمجھنے کی ہے، حضرات علماء کے سمجھنے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قیادت کا منصب بھی صبر کے ساتھ ہی جوڑا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو مقتدا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے۔ کب بنایا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ علماء اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آدمی کو قیادت کا، امامت کا، لوگوں کی رہبری کا جو منصب ملتا ہے وہ صبر کی بنیاد پر ملتا ہے، اور صبر کے سارے معاملات جو ہیں، ساری قسمیں، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ اور صبر علی المصیبہ، ان ساری قسموں پر عمل کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قیادت کا منصب حاصل ہوتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں عجیب انعام ذکر کیا گیا، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے مشہور آیت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے کیا شاندار بات ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا قرآن کے الفاظ کا یقین نہیں ہے ہمیں؟ ہر آدمی کا ایمان ہے کہ قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اب آدمی غور کر لے کہ اللہ کا ساتھ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو اس کا سب کچھ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی خاص مدد صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ صبر کرنا تھوڑی دیر کا کام ہوتا ہے، بے شک وہ مشکل کام ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کا کام جو ہے وہ اگر آدمی کر لے تو پھر اس کے بعد انجام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور آگے اس کے ایک دو آیت کے بعد ایک بات اور کہی گئی ہے صبر کرنے والوں کے بارے میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دیں۔ کون ہیں وہ؟ جن کی خاص صفت یہ ہے، اس میں بشارت بھی ہے اور صبر کو آسان کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، جب ان کو، ایسے لوگ کہ جب ان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب زبان سے کہنا بھی ہے اور دل سے یقین کرنا بھی ہے، انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ الفاظ کہہ لے اور ان الفاظ کے مفہوم کو ذہن میں بٹھا لے تو صبر آسان۔ آدمی پر کوئی پریشانی آئی اور آدمی نے کہا کہ بھائی کیا کریں، کوئی بات نہیں، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے یہ تو اللہ نے بھیجی ہے نا، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو بس سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر کیا پریشانی کی بات ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا، اور ہم الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ بات آدمی کہے گا تو ایک تو صبر آسان ہو جائے گا، اور دوسرے اس کے بعد
کیا بشارت ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے بہت ساری کامل رحمتیں ہیں۔ صلوات، جیسے صلاۃ کا لفظ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ صلوات کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں، مہربانیاں، اور پھر رحمتن الگ سے بھی فرمایا، اللہ کی خاص رحمت، اور اس کے بعد دوسری سند یہ دی گئی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بشارت دی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صابر بھی بنائے۔ صبر کے موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کم ہے، اس لیے ہم اس کو یہیں پر سمیٹتے ہیں اور پھر وہی بات یاد دلاتے ہیں کہ صبر کرنا عقلی طور پر اگر سوچا جائے تو ہمارا کام کو آسان کرنا ہے۔ اگر ہم صبر نہ کریں تب بھی وہی بات پیش آئے گی جو اللہ نے چاہی، جو اللہ نے کر دیا وہ تو ہو کر رہے گا۔ تو اب اگر ہم صبر کر لیں تو اپنے لیے اس کو آسان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد میں ڈھونڈ رہا تھا، ان صبرتا جرا علیک القدر وانت مأجور وان جزعت جرا علیک وانت معصوم۔ عجیب بات ہے، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو گے تو تقدیری بات تو تب بھی پیش آئے گی لیکن تمہیں ثواب ملے گا، جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، صبر کرو گے تو ثواب ملے گا۔ وَإِن جَزَعْتَ جَرَا عَلَيْكَ وَأَنْتَ مَعْصُوم، اور اگر تم صبر نہیں کرو گے، جزا فضا کرو گے، ناشکری کرو گے، تقدیری بات پھر بھی پیش آئے گی اور تمہیں گناہ ملے گا۔ ہے نا عجیب بات، یعنی جو پیش آنا ہے وہ تو آنا ہے اللہ کی طرف سے، صبر کر لو ثواب لے لو، بے صبری کر لو گناہ لے لو۔ تو عجیب بات ہے، ایک تو مصیبت آئی اور گناہ بھی مول لے لیں ہم، یہ تو ہمارا بڑا نقصان ہے۔ اور اگر صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس کے بعد بڑے درجات ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں۔ کسی بھی ناگوار چیز پر صبر، یہ ہے گھروں کے اندر بہت ساری باتیں، مصیبت کے لفظ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی مصیبت ہو، انتقال ہو، فلاں ہو، یہ نہیں ہے، جو بھی ہو، جو بھی مزاج کے خلاف بات ہو اس پر صبر۔ گھروں کے اندر روزانہ ایسے قصے پیش آتے ہیں، آپ ذرا غور کریں، شوہر بیوی اس رشتے میں جو لوگ برداشت کرنے کا مزاج نہیں رکھتے تو وہ ہر بات کا برا مانتے ہیں، روزانہ لڑائی ہوتی ہے، لیکن وہی آدمی، وہ شوہر جو بیوی کی ہر بات کا برا مانتا ہے، اپنی کمپنی میں جا کر اپنے باس کی بات کا تو برا نہیں مانتا۔ کیا خیال ہے؟ جو اپنے سے بڑا ہے، جو طاقتور ہے، اس کی بات پہ تو غصہ نہیں آتا نا، آتا بھی ہے غصہ تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، صبر ہی کرتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو غصہ ہے، ہماری جو ناگواری ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ عام طور پر دیکھا ہے کہ غصہ جو ہے پڑھا لکھا ہوتا ہے، سمجھ کے آتا ہے۔ جہاں پر غصہ کرنے سے یہ ڈر ہو کہ اگلا آدمی مجھ سے زیادہ طاقت والا ہے، میں نے غصہ کیا تو مجھے نقصان ہو جائے گا، وہاں غصہ آتا ہے، آتا بھی ہے تو دما رہتا ہے۔ اور جہاں سامنے والا اپنے سے کمزور ہے وہاں غصہ کھل کے آتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ مردان کی ہے نا مردی ہے، یہ تو گھٹیا بات ہے۔ تو گھروں کے اندر جو روزانہ معاملات پیش آتے ہیں، عورتیں بھی اس کو سمجھیں کہ ہر بات پر ناراض ہونا یا ہر بات پر پریشانی کا اظہار کرنا یہ انسان کی کمزور ہونے کی علامت ہے۔ آپ طاقتور بنائیے اپنے آپ کو، آپ کے دل میں ایمان ہے، ایمان تو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اپنے ایمان کی طاقت کو بڑھائیے اور اس کی مدد سے اپنے لیے معاملات کو آسان کیجیے۔ اور ذرا غور کیجیے، آپ دوسرے کی ناگوار بات پر صبر کریں
دوسرا بھی تو آپ کی ناگوار بات پہ صبر کرے گا. تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، لینا اور دینا ہے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپس کے معاملات میں صبر سے کام لیا جائے. اب اس کے بعد چند منٹ شکر پر بات کرتے ہیں. شکر بھی مومنین کی صفت ہے، اور صبر کی جو بات کی گئی ہے وہ تو اس لیے کہ عام طور پر مسائل پیش آتے ہیں اور ہم لوگ بے صبری کر کے اپنے لیے پریشانی کھڑی کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ سے اصل تو توفیق شکر کی مانگنی ہے. بھائی صبر کہاں پر ہوتا ہے؟ مصیبت پہ. تو اگر مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، مگر یہ دعا نہیں کرنی ہے کہ اللہ میاں مصیبت بھیج دے تاکہ میں صبر کروں. یہ تھوڑی دعا کرنی ہے. ہاں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے شکر گزار بنا دے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ مجھے نعمت دے دے. یہ اندر ہے، بین السطور انڈر لائن ہے یہ دعا. اوپر سے دعا کر رہے ہیں شاکر بننے کی. اے اللہ مجھے شاکر بنا دے، شکر گزار بنا دے. تو اندر اندر کیا دعا ہے اس میں؟ کہ نعمت دے دے. اس لیے کہ شکر تو نعمت پہ کیا جاتا ہے. تو اللہ نے سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس دعا پر ہم ذرا سی گفتگو کریں گے. تو شکر کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہے قدر کرنا. اصل معنی قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شاکر کہا ہے. تو اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کس کا شکر ادا کریں گے؟ اس کے معنی ہے قدردان. اور عجیب آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم شکر کرو ایمان لاؤ. بالکل سادہ سا انداز ہے. اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے. لفظی ترجمہ ہے بالکل یہی الفاظ ہیں. تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ یعنی کاہے کو عذاب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے. وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بندوں کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان والے ہو. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، شاکر اور علیم ہے، جاننے والے ہیں کہ کون قدر کر رہا ہے، کون شکر کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے. قرآن کریم میں حضرات انبیاء علیہم السلام کی جو صفت بیان کی گئی وہ ہے شکر گزار. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ میں نے تمہیں بہت ساری خصوصیات دی ہیں، اپنی رسالت اور اپنا کلام، اس کا موقع دیا، تو جو حکم میں نے دیا ہے، جو چیزیں وہی میں نے دی ہے اس کو لو اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ. حضرت داؤد علیہ السلام کو بلکہ ان کے پورے گھر والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا اعملوا آل داؤد شکرا. اے داؤد کے گھر والوں عمل شکر کرو. اعملوا کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر بھی ایک عمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس الحمدللہ کہنا شکر ہے، بلکہ اللہ کی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا یہ شکر ہے. آپ اس کو سمجھ لیں. شکر کے ابھی معنی ہم نے بتایا کہ قدر کرنا. ایک آدمی کو آپ نے ایک کپڑا دیا گفٹ، اور وہ کپڑا بہت شاندار اور قیمتی کپڑا ہے. وہ اس کا اپنا ڈریس بنا، اپنا جوڑا بنائے، یا وہ اس سے اپنی شیروانی بنائے، کوئی اچھا کپڑا آپ نے دیا. مگر اس نے یہ کیا
کہ اس کپڑے کے ٹکڑے کر کے اپنی بیوی کو دے دیے کہ چولہے کے پاس جو صافی رکھتے ہیں وہ بنا لو. عورتیں رکھتی ہیں نا ایک کپڑا برتن پکڑنے کے لیے, آپ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ چھوٹا سا جو گندا سا کپڑا ہوتا ہے, عموماً گندا ہی رہتا ہے وہ, تو اس کو صافی کہتے ہیں ہمارے یہاں. تو وہ برتن, گرم برتن پکڑنے کے لیے, تو آپ نے وہ نیا کپڑا ٹکڑے کر کے اپنی بیوی کو دے دیا کہ لو اس کی صافی بنا لو. اب وہ جس نے دیا تھا, اگر وہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے جو قیمتی کپڑا ان صاحب کو دیا تھا, انہوں نے اس کا جوڑا نہیں بنایا بلکہ چولہے کے پاس کاٹ کے ڈال دیا, تو بتائیے اس کو کیسا لگے گا؟ پھر وہ آئندہ آپ کو کوئی گفٹ دینے کا ارادہ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قدر نہیں کی, ناقدری کی. بس یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اور اللہ نے ہر نعمت کا استعمال بتایا ہے. آپ اس نعمت کا, ہم اس نعمت کا اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, یہ ناقدری ہے. اللہ نے ہاتھ دیے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, اپنے اچھے کام کرنے کے لیے. ہم ان ہاتھوں سے گناہ کریں, ظلم کریں. ہاتھ پہ یاد آیا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد. انہوں نے بتایا کہ جس دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اپنے داہنے ہاتھ سے, پہلی بار جب میں اسلام لایا اور میں نے اپنے ہاتھ سے حضور کے ہاتھ کو پکڑا, دائیں ہاتھ سے پکڑا, تو اس دن کے بعد سے آج تک میں نے اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا, اس لیے کہ یہ ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگا تھا. کیا ادب ہے, کیا شاندار بات ہے. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور اس کے بعد اتنی قدر تھی. ادب اور قدر صحابہ سے سیکھے. اور عثمان غنی تو داماد ہے, ڈبل داماد ہے. داماد تو داماد ہی ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ داماد ہوں یا خسر ہوں, حضور کے غلام ہوں. تو خیر میں کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ اللہ نے دیا اچھے کاموں کے لیے, ہم اس سے گناہ کرتے ہیں. پاؤں اللہ نے دیے اچھے کاموں کے لیے, پاؤں کا استعمال کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قیام پر استعمال کرو. کھڑے ہو نماز کے لیے اور تھکا دو اپنے پیروں کو. آنکھ اللہ نے دی, آنکھ کا صحیح استعمال کرو. قرآن کو دیکھو, ماں باپ کو دیکھو, بیوی کو دیکھو. یہ کیا ہے اجنبی عورتوں کو دیکھنے میں استعمال کر رہا ہے, یہ ناشکری ہے. جو بھی چیز اللہ نے جس کام کے لیے دی ہے اس میں استعمال کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق وہ شکر ہے, اور اس کے خلاف استعمال کرنا یہ ناشکری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت فرمائی. آپ لوگ جانتے ہیں اتنی عبادت کہ پیروں پر ورم آ گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا بات ہو گئی, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے میرے اوپر اتنی نعمتیں فرمائی ہیں تو میں شکر گزار نہ بنوں؟ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرما رہے کہ میں صابر بن رہا ہوں, میں شاکر بن رہا ہوں. حالانکہ حضور علیہ السلام سے بڑا صابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. کتنے مسائل, کتنی مشکلات روزانہ آپ برداشت کرتے تھے. اور انبیاء علیہ السلام ذرا غور کریں, حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ انہ کان عبدا شکورا, شکر گزار تھے. کس حال میں؟ وہ انسان جس نے 950 سال تک اپنی قوم کی طرف سے ہر مصیبت اٹھائی. سورہ نوح کو آپ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے
اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے کیا کیا طریقہ اختیار کیا. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے رب میں نے ان کو دن رات پکارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میرے پکارنے سے وہ اور بھاگے. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، اور جب بھی میں نے بلایا کہ آپ ان کی مغفرت کریں گے تو جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی. واستغشوا ثیابہم، کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا. واصروا واستکبروا استکبارا، اپنے گناہوں میں جمے رہے، تکبر کرتے رہے. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے کھلم کھلا ان کو پکارا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے کھلے میں بھی ان کو دعوت دی، چپکے چپکے بھی دعوت دی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، مگر قوم نے مانا نہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کیسی کیسی مصیبت انہوں نے اٹھائی ہے. سب سے بڑی مصیبت میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیٹا ہی کافر ہو گیا. اور وہ منظر تو عجیب ہے، پڑھ کے ڈرے بغیر گزرا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کشتی بنائیے، سب کو کشتی میں سوار کر لیجئے جو ایمان والے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیجئے. بیٹا نہیں سوار ہوا. اب سنیں، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی ایسی موجوں میں چل رہی تھی جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں جیسی موجیں تھی پانی کی. قرآن کے الفاظ ہیں اور قرآن مبالغہ نہیں کیا کرتا. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ الگ تھا ان سے. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ جاؤ. ذرا جو بیٹوں والے ہیں وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے غور کریں کہ کتنی بڑی مصیبت ہے اللہ کے پیغمبر کے لیے. اور اس سے بڑا امتحان آگے ہو رہا ہے. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ جاؤ. قال، بیٹا کیا کہتا ہے؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے. یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان کے درمیان موج آ گئی پانی کی اور وہ ڈوب گیا. بیٹا آنکھوں کے سامنے کفر کی حالت میں ڈوب گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، فرمایا کہ اے اللہ بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ گھر والوں کو بٹھا لو، وہ بھی تو گھر والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. جو تمہارے طریقے پر نہیں رہا وہ تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں رہا. جس کا رشتہ ایمان کا نہیں رہا اس کا سارا رشتہ ختم، نسب کا رشتہ ختم. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. اور آگے جو الفاظ ہیں آپ ذرا غور کریں کہ 950 سال جس پیغمبر نے اللہ کے دین کا کام کیا ہے اور بیٹا اس حال میں چلا گیا اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ کی بے نیازی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، وہ اپنے پیغمبروں کے بھی محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کو تم نہیں جانتے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جہالت والے کام نہ اختیار کرو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو.
کتنی عجیب بات ہے، اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ پیغمبر اللہ کے مقام کو جانتے ہیں، فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ میں ایسی بات کا سوال نہیں کرنا چاہتا جو میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو میں تو نقصان میں ہو جاؤں گا۔ 950 سال اللہ کا کام کرنے کے بعد بیٹے کو نہیں بچا سکے، اور اللہ نے اپنی بے نیازی کا اعلان کر دیا، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگ رہے کہ اللہ آپ نے معاف نہیں کیا تو میں خسارے میں پڑ جاؤں گا۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک دن نماز پڑھ لیں تو ہمارے اوپر نعمتیں برسنے لگیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شکر گزار ہونے کا اعلان کرے۔ دعا کر لیں بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیں۔ توبہ کے کلمات بھی پڑھ لیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ جن لوگوں نے بیعت کی نیت سے کلمات پڑھے ہوں وہ معمولات کو سمجھ لیں۔ روزانہ صبح شام استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 بار صبح 100 بار شام۔ درود شریف کی ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام، اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت۔ اور چوتھا عمل یہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں، اپنے کام کرتے رہیں اور دل میں اللہ کا خیال رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور 5واں کام ہے مراقبہ۔ تھوڑی دیر وضو کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے، آنکھ بند کر کے، تھوڑا سا سر جھکا کے بیٹھ جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں اتر رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دھل رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ نیت کر کے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر روزانہ بیٹھیں، اللہ رب العزت نور نسبت عطا فرمائیں۔ مردوں میں سے جن حضرات نے آج نیت کی ہو، نئے لوگوں نے، وہ عصر کے بعد 1 منٹ کی ملاقات بھی کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا مبدأ دون مشیتک، ولک الحمد حمدا ولك الحمد حمدا لا يريد خائنه إلا رضاك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد إذا رضيت أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم لك الحمد
كالذي تقول خيرا مما نقول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ اے اللہ آپ کے کچھ گناہگار بندے اور بندیاں جمع کر. اے اللہ ہم سے کبھی نہ صبر ہوا نہ شکر ہوا. ہم نے ہمیشہ آپ کی نعمتیں استعمال کی اور شکر نہیں کیا. کوئی پریشانی آئی چھوٹی موٹی تو ہم سے صبر بھی نہیں ہوا. اے اللہ کہنے کو ہم بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں. اے اللہ ہم پہ رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنا اچھا بندہ بنا دیجیے. اے اللہ گناہ معاف کر دیجیے. اے اللہ گناہ بہت ہے، معاف کر دیجیے. اے اللہ جب آپ کے پیغمبر آپ سے یوں کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اللہ ہم کس قید کے گاجر بولی ہے؟ ہمارا کیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، کیا شمار ہے؟ اللہ اگر آپ نے مغفرت نہیں کی تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ آپ معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ اپنی رحمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہ رمضان جا رہا ہے، اللہ آپ نے رمضان کی قدر نہیں کی، معاف کر دیجئے. یقیناً ہم معافی کے لائق نہیں ہیں، پھر بھی معاف کر دیجئے. اور ہماری ناقدری کو بھی معاف کر دیجئے. ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ آپ کے پیغمبر علیہ السلام ساری زندگی قربانیاں دے کے شکر گزاروں میں شامل ہوئے. اے اللہ ہم تو کسی لائق نہیں ہیں، ہم آپ کی آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، ہم آپ کی بے نیازی کو برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں. اے اللہ ہمارے ساتھ تو رحمت اور کرم کا معاملہ ہی فرما دیجیے. اے اللہ اے رب کریم ہم سب پر رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے. جو دعائیں اب تک ہم نے کی ہیں وہ قبول کر لیجیے، جو دعائیں ہم آئندہ کریں وہ بھی قبول کر لیجیے. اے اللہ بولنے والا اس مجمع کا سب سے بڑا گنہگار ہے. اللہ ان لوگوں کی خلوص کی برکت سے معاف کر دیجئے. ان کے ساتھ میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ ہماری دینی اور دنیاوی ضرورتیں پوری کر. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد
وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا